بندہ کسی شے کی تعریف کرتا ہے تو اس شے کی تعریف کرنا اشارہ ہوتا ہے اس چیز کے بنانے والے کی طرف۔ یعنی بندہ تعریف کرتا ہے کسی عمارت کی تو اشارہ ہے معمار کی طرف، بندہ تعریف کرتا ہے کسی کتاب کی تو اشارہ ہے کاتب کی طرف، بندہ تعریف کرتا ہے کسی لکھنے والے کی، بندہ تعریف کرتا ہے کسی تصنیف کی تو اشارہ مصنف کی طرف ہے، بندہ تعریف کرتا ہے کسی شاگرد کی تو اشارہ استاد کی طرف ہے، بندہ تعریف کرتا ہے کسی بچے کی، کسی اولاد کی تو اشارہ والدین کی طرف ہے۔ تو اسی طرح جب تعریف حضور کی جاتی ہے تو اشارہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ اور دیکھیے کیونکہ زبان تو حضور کی ہے، زبان حضور کی لسان اللہ ہے، کلام حضور کا کلام اللہ ہے، آنکھیں حضور کی عین اللہ ہیں، حضور کی ذات نور من اللہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام کلام اللہ ہے، حضور کا لقب حبیب اللہ ہے، اور حضور کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ حضور کا نام ہی اتنے سرور والا ہے کیونکہ حضور ساری کائنات سے بڑھ کر شانوں والے ہیں، اس لیے حضور کا نام محمد رکھا گیا۔ اور دیکھیے ایک روایت میں آتا کہ جب حضور پیدا ہوئے تو آپ مختون پیدا ہوئے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 7ویں دن آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا ختنہ کروایا، اور کروانے کے بعد آپ کا عقیقہ کیا اور دعوت کی قریش کی۔ جب ان کی دعوت کی، انہوں نے دعوت کھا لی تو انہوں نے پوچھا، اے عبد المطلب، تو نے اپنے اس بیٹے کی آمد پر، اس بیٹے کی پیدائش پر، اس بیٹے کی میلاد پر، دولت پر تو نے خوشی منائی ہے، تو نے عقیقہ کیا ہے، تو نے ہم کو کھانا کھلایا ہے، تو نے ہمیں عزت بخشی ہے، بتا تو صحیح تو نے اس کا نام کیا رکھا ہے، بتا تو صحیح نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ تمہارے پیچھے کسی کا نام یہ نہیں ہے، تو آپ کہنے لگے میں نے نام محمد رکھا ہی اس لیے ہے کہ آسمان پر رب تعالیٰ اور زمین پر رب تعالیٰ کی مخلوق اس کی حمد و ثنا کرتی رہے۔ یعنی محمد بار بار تعریف کیے جانے والا، محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کا ذکر خیر ہر وقت ہوتا رہے۔